اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت کا روز جب ہوگا تو میں عیسیٰ ابن مریم کو حاضر کروں گا اور انہیں یاد دلاؤں گا کہ میں نے تمہیں کیا کیا احسانات میرے تم پر ہوئے، کہ تیری والدہ پر بھی بڑے احسان ہے عیسیٰ، تجھ پر بھی میرے بڑے احسان، جبریل امین کو میں نے تیری خدمت میں لگایا، بچپن میں تجھ سے میں نے گفتگو کروائی، کتاب میں نے تجھے دی، حکمت میں نے تجھے دی، تورات میں نے دی، انجیل میں نے دی، مردوں کو میں نے تجھ سے زندہ کروایا ہے جی، اور مادرزاد اندھے تجھ سے میں نے بینا کروائے، کوڑیوں کو اپاہجوں کو میں نے ٹھیک کروایا، اور میں نے اتنی شانیں تجھے دیں، اور جو تجھ پر ایمان لائے وہ بھی میں نے ہی ان کو مومن کیا، تیرے لیے میں نے ان کو موم کیا، نرم کیا، تیرے ماننے والوں کے لیے میں نے دسترخوان اتروائے، اور تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دو، اور جیسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے میری والدہ سے بھی مدد مانگو، میرے اللہ اور مجھ سے بھی مدد مانگو، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ عجیب سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ روایات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو مسام ہے نا، ان سے خون نکلنا شروع ہوگا، اتنا پریشر ہوگا اللہ تعالیٰ کا جلال۔ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام 5 طرح سے جواب دیں گے، آج کے رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلا جواب کا حصہ ہوگا سبحانک، یا اللہ میں عبد سبحان ہوں، آپ سبحان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سبحان ہیں، میں تو عبد سبحان ہوں۔ دوسرا جواب ان کنت قلتہ فقد علمت ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر دوں؟ تیسری بات تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میں اعتراف کرتا ہوں آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو آپ کہہ دیں، مجھے تو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، انداز کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کہی ہو، آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا انک انت علام الغیوب، غیب تو آپ کے پاس ہے، اور ما قلت، پھر میں نے کہا کیا تھا، میرا پیغام، میرا مشن، میرا کیا تھا، اعبد اللہ، کہ دنیا میں جب بھی پکارنا ہو رب کو پکارو، ربی، میرا رب بھی اللہ، وربکم، تمہارا رب بھی اللہ، اور کہا یا اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، ہاں جب آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو پھر یا اللہ میرا اختیار نہیں رہا، پیچھے والوں نے کیا کچھ گڑبڑیں کی اس کا ذمہ دار یا اللہ میں نہیں ہوں، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں، میری اس بات کو آپ تائید کریں گے کہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ انداز اور بڑا رقت امیز جواب ہوگا، آج کے رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے، مسیحیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو یا عیسیٰ المدد کہتے ہو، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، اور فریاد رس سمجھتے ہو، دستگیر سمجھتے ہو، لجپال سمجھتے ہو، اور انہیں دور نزدیکوں سے پکارے سننے والا سمجھتے ہو، غریب نواز سمجھتے ہو، دیکھو اس تمہارے نبی عیسیٰ کو ہم طلب کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، اور وہ اعتراف کریں گے محشر کے دن میں، اور تم یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ وہ زبردستی تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ وہ آخری آیت میں پھر اگلے رکوع میں اگلے حصے میں وہ بھی آئے گا کہ یا اللہ میں ان کی سفارش بھی نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو چاہے معاف کریں چاہے ان کو پکڑیں، کیونکہ آپ کے آگے میں دم بخود ہوں، میں نہیں بول سکتا۔ جی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ قیامت کے روز فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو 2 الہ بنا لو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو بھی پکارو مجھے بھی پکارو۔ قال، وہ عرض کریں گے سبحانک، آپ تو سبحان ہے یا اللہ، میں تو سبحان نہیں ہوں، میں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں نے یہ کہا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہوگا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو میرے اندر کو جانتے ہیں، میں آپ کے اندر کو نہیں جانتا۔ اللہ کا باطن کسی پر مخفی، سب پر مخفی، کوئی نبی نہیں جانتا کہ اللہ کے باطن میں کیا، کوئی ولی نہیں جانتا، اللہ کا علم اللہ کے علم ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اچھا، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ،
آپ ہی غیبوں کے جاننے والے ہیں، سارے غیوب آپ کے سامنے ہیں۔ میرے ساتھ نبی کے سامنے صرف اتنا غیب ہوتا ہے جتنا اللہ اس کو بتاتا ہے۔ اور پھر ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبدیت اختیار کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کو رب سب کچھ مانو۔ ربی، مجھے بھی وہی پالتا ہے، وربکم، اور تمہیں بھی وہی پالتا ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں نگران تھا، میں نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں ہونے دی۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ہی نگہبان تھے ان کے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں، آپ کو خوب پتہ ہے۔ تو یہ بڑا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں مزید آئے گا کہ یا اللہ میں سفارش کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہے سلوک کریں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی، وقت کے نبی گڑبڑ کرنے والوں کی سفارش نہیں کریں گے تو ہمیں سنایا جا رہا ہے آخری امت تمہیں بھی بڑا مان ہے، یاد رکھو اگر تم گڑبڑ کرو گے تو پھر یاد رکھو آخری نبی تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس امتی نے سفارش کروانی ہے نا میری، وہ حرام لقمے سے بچے، جس کے بدن میں جو خون ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوگا قیامت کے دن، جس کے بلڈ میں حرام کے جرثوم میں نکلے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ آپ بتائیں ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے لقمہ حلال کا، اور اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی مشکل میں کبھی کسی اور کے نام کی فریاد نہ کریں، جتنی مرضی ہو۔ لوگ آ کے کہیں گے بچہ نہیں ہو رہا، فلاں کے نیچے سے گزرا ہوا پھل کھا لو، یہ کر لو، وہ کرو، کہ نہیں میرا یقین رب کے ساتھ، مشکل بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مشکل کشا ایک ہے۔ اس لیے کبھی کسی اور کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔